بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوستوں کی خواہش پر ہم وادی جن گئے، ایسی جگہ دنیا کے 56 ممالک میں پائی جاتی ہیں، جن میں کینیڈا، چائنا، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی اور انڈیا شامل ہے۔ دوران سفر ہمیں مدینہ منورہ سے باہر سڑک کے دونوں کناروں پر جب ہم وادی کے آخری مقام میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کی بوتل سیدھا جانے کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ اگست کے آخر میں عمرہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، جس کے لیے ہم رب العزت کے لاکھوں دفعہ مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ویورز، بہت سے دوستوں کی خواہش پر ہم وادی جن گئے تاکہ ہم وادی کے متعلق اپنا ذاتی مشاہدہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ویورز، جس کو ٹور آپریٹرز نے وادی جن کا نام دیا ہے، یہ دراصل گریوٹی ہلز ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے قریب وادی بیضا میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گریوٹی ہل یا کشش ثقل کے پہاڑ ہوتے کیا ہیں۔ دنیا میں اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلاً اینٹی گریوٹی ہلز، گریوٹی روڈ، مسٹری اسپاٹ، مسٹری ہلز، میگنیٹک ہلز وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر سراؤنڈنگ لینڈسکیپ کا لے آؤٹ، یعنی ارد گرد کے علاقے کی منظر کشی یا ترتیب ایسی ہوتی ہے جس سے آپٹیکل الوژن یعنی نظری دھوکہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے سے دکھائی دینے والی سلائٹلی ڈاؤن ہل سلوپ یعنی تھوڑی سی نیچے کی طرف ڈھلوان اس طرح نظر آتی ہیں جیسے اپ ہل سلوپ ہوں، یعنی اوپر والی ڈھلوان ہو۔ اور ایسی جگہوں پر ہورائزن پارشلی یا فلی obscure نظر آتا ہے، یعنی افق تھوڑا سا یا مکمل طور پر غیر واضح ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں دنیا کے 56 ممالک میں پائی جاتی ہیں، جن میں کینیڈا، چائنا، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی اور انڈیا شامل ہیں۔ ویورز، وادی جن یا وادی بیضا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلہ پر شمال جنوب میں واقع ہے۔ دوران سفر ہمیں مدینہ منورہ سے باہر سڑک کے دونوں کناروں پر کھجور کے باغات، فارم ہاؤس اور میرج ہال دیکھنے کو ملے، جو کہ ایک بہت اچھا ویو پیش کر رہے تھے۔ ویورز، وادی بیضا کی لمبائی تقریباً 15 کلومیٹر ہے اور یہ وادی دونوں اطراف سے اونچے اونچے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے۔ جب ہم وادی میں داخل ہوتے ہیں تو گاڑیوں کو اپ ہل سلوپ یعنی اونچی ڈھلوان ہونے کی وجہ سے زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے اور اس کو تمام مسافر محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ویورز، جب ہم وادی کے آخری مقام میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ فار ایسٹ کے ممالک یعنی ملیشیا وغیرہ کے زائرین کو ان کے ٹور آپریٹرز لے کر آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اونٹ کی سواری اور موبائل آئس کریم وین اور چند ایک چھوٹے چھوٹے شاپنگ اسٹال کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کچھ لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد ہم نے گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈال کر واپسی کا سفر شروع کیا اور ہم نے محسوس کیا کہ ہم اپ ہلز سے سلائٹلی ڈاؤن ہلز کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اونچائی سے اترائی کی طرف۔ لیکن ڈاؤن ہل سلوپ اتنی زیادہ دکھتی نہیں تھی جتنی گاڑی کی سپیڈ بڑھ رہی تھی۔ پھر ہم ایک جگہ پر رکے جہاں پر بہت سارے زائرین اپنی سواریوں سے اتر کر وادی کے بارے میں مشہور باتوں کا ذاتی طور پر مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ پانی کی بوتل کو سڑک پر رول کر رہے تھے، جو کہ بظاہراً اونچائی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسرے زائرین کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے میزبان سے کہا کہ وہ سڑک پر پانی کی بوتل کو رول کریں۔ یاد رہے، اس مشاہدے کے دوران تمام زائرین کی بیک سائڈ وادی کے اینڈ پوائنٹ کی طرف تھی اور منہ واپسی کی طرف تھا۔ ہمارے میزبان نے بھی پانی کی بوتل کو سڑک پر رول کیا، لیکن اس کی بوتل سیدھا جانے کی بجائے سڑک کی ہاریزونٹل سلوپ یعنی افقی ڈھلوان کی طرف چلی گئی۔ ویوز،
زائرین یہاں سڑک پر پانی کی بوتل پھینک کر مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں سے بہت تیز رفتار گاڑیاں گزرتی ہیں اور تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بھی قیمتی جانی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہم نے خود سڑک پر کھڑے ہو کر یہ مشاہدہ کیا کہ سڑک ہموار یا چپٹی ہونے کی بجائے تھوڑی ناہموار یا بمپی دکھائی دے رہی تھی، اور جو جگہ اونچی لگ رہی تھی اس جگہ پیدل پہنچے تو اب وہ جگہ نیچی لگ رہی تھی، اور یہ سب کچھ خالصتاً آپٹیکل ایلیوژن یا نظری دھوکہ کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد ہم گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈال کر مدینہ شریف کی طرف چل دیے، اور جب ہم وادی بیضا کے اختتام پر پہنچے جہاں پر 2 چھوٹے گیٹ لگے ہوئے ہیں تو گاڑی کی سپیڈ 120 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے گاڑی کی سپیڈ یکساں رہی اور پھر سپیڈ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ویوز، یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ تھا جو کہ ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، اور جس سے تمام لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور لہٰذا اگر کوئی بھی آدمی ہم سے وادی جن کے بارے میں رائے لینا چاہے تو ہم نہایت ہی ادب و احترام سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وادی جن یا وادی بیضا میں جو وقت آپ نے گزارنا ہے اس کی بہتر یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر عبادت میں وقت گزاریں، کیونکہ یہاں پر جو غیر معمولی گاڑی کی سپیڈ بڑھتی ہے یا سڑک دور سے اونچی دکھائی دیتی ہے تو یہ دراصل نظری دھوکہ یعنی آپٹیکل ایلیوژن کی وجہ سے ہے، جو کہ دنیا بھر میں تمام گریوٹی یا میگنیٹک فیلڈز میں پایا جاتا ہے۔